بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی بابرکت تسبیح جانیں گے جسے جمعے کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ محرم کے آخری جمعے کے دن یہ جنت کی تسبیح جو پڑھتا ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے۔ یہ سب سے افضل تسبیح ہے۔ اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں غموں، الجھنوں اور پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کو جب چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے اور جب وہ تھک ہار کر گرنے لگتا ہے تو وہ روشنی کی ایک ایسی کرن تلاش کرتا ہے جو اسے دوبارہ کھڑا کر سکے۔ آج ہم اسی روحانی روشنی کی بات کریں گے، اس قلبی سکون کی بات کریں گے جو دلوں کی ویرانی کو ایک لمحے میں گلزار بنا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، محرم الحرام کا یہ مقدس اور حرمت والا مہینہ تیزی سے اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ یوم عاشوراء کی وہ عظیم اور تاریخی قربانیوں سے بھری تاریخ ہمارے دلوں اور ذہنوں پر اپنے انمنٹ نقوش چھوڑ کر گزر چکی ہے، جس نے ہمیں قیامت کے لیے یہ سبق سکھایا کہ حق کی خاطر کیسا صبر، استقامت اور توکل ہونا چاہیے۔ اب ہم اس بابرکت مہینے کے آخری جمعے کے روحانی سائے میں بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی عام دن ہرگز نہیں، بلکہ یہ رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کے نزول کا ایک ایسا بے مثال اور سنہرا موقع ہے جسے کوئی بھی خوش نصیب اور بیدار مغز انسان کھونا نہیں چاہے گا۔ آج کا انسان ہر طرح کی مادی سہولیات ہونے کے باوجود اندر سے کھوکھلا اور شدید بے سکونی کا شکار ہے۔ اونچے محلات، گاڑیاں، بنگلے اور دنیا بھر کی دولت ہونے کے باوجود راتوں کو نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ یہ بے سکونی، یہ ڈپریشن اور یہ ذہنی دباؤ دراصل اس بات کی واضح علامت ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو تو ہر قسم کی لذت اور غذا فراہم کر دی، لیکن اپنی روح کو اللہ کے ذکر کے بغیر بھوکا اور پیاسا مار کر رکھ دیا۔ روح کی غذا صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے اور اس کی یاد ہے، اور جب روح کو اس کی غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی غم انسان کو توڑ نہیں سکتا۔ آج کل کے اس تیز ترین دور میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگ روحانیت کے نام پر بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بس اسے کوئی ایک رات کا ایسا جادوئی وظیفہ مل جائے یا کوئی ایسا عمل ہاتھ لگ جائے کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو ساری پریشانیاں، سارے قرضے اور ساری بیماریاں غائب ہو چکی ہوں۔ لوگ ایسے جھوٹے دعووں اور دل فریب باتوں کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہیں کہ فلاں عمل کر لو تو راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ گے، یا ایک دن میں تمہاری تقدیر مکمل طور پر بدل جائے گی۔ لیکن ہمیں یہ بات بہت گہرائی سے سمجھنی ہوگی کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ یہ کوئی جادو کی جھڑی نہیں، بلکہ قدم قدم پر رہنمائی کرنے والا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تسبیح، کوئی بھی دعا اس وقت تک اپنا کامل اور یقینی اثر نہیں دکھاتی جب تک آپ کا دل اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اٹوٹ بھروسے سے نہ بھرا ہو۔ جب تک آپ کا ماتھا 5 وقت اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سجدے میں نہ جھکتا ہو، اور جب تک آپ کے حلق سے نیچے اترنے والا لقمہ 100% حلال نہ ہو۔ رزق حلال اور نماز کی پابندی دراصل وہ مضبوط بنیاد ہے جس پر وظائف اور قبولیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت دلوں پر چڑھا ہوا گناہوں کا زنگ دور کرتی ہے، اور جب ایک انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر اور اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے کوئی بھی روحانی عمل شروع کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس طرح جوش میں آتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید جو کہ سراپا رحمت اور شفا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بار بار اپنے بھٹکے ہوئے اور پریشان حال بندوں کو نہایت محبت بھرے انداز میں تسلی دی ہے، اور ایسی شاندار خوشخبریاں سنائی ہیں کہ انسان کا دل خوشی، تشکر اور امید سے بھر جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ذرا ٹھہر کر دل کی گہرائی سے سوچئے، کتنی بڑی اور بے مثال تسلی ہے اس ایک آیت مبارکہ میں۔ انسان کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ ندامت کے آنسو لے کر سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ کریم رب اسے دنیا والوں کی طرف دھتکارتا نہیں، تانے نہیں دیتا، بلکہ اسے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح الفاظ میں فرمایا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی پریشانی، دکھ اور آزمائش ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ ہر تاریک اور اندھیری رات کے بعد ایک روشن اور چمکدار صبح ضرور طلوع ہوتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان کا دامن صبر سے نہ چھوٹے اور اس کی زبان پر شکوے کی بجائے اللہ کا ذکر جاری رہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ شاندار خوشخبریاں دی ہیں جو قدم قدم پر ہمارے لیے جینے کا عظیم سہارا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی بندہ مجھ سے جیسے امید رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے کہیں بہتر محفل یعنی فرشتوں کی نورانی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اور کیا مقام ہے اس ذکر الہی کا۔ ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک محفل میں دریافت فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو، اور اس بات سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے میدان جنگ میں ٹکرو۔ صحابہ نے بے تابی سے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ مبارک حدیث اس بات کی روشن اور ناقابل تردید دلیل ہے کہ ذکر الہی کی طاقت دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے خزانے یا کسی بھی ظاہری عمل سے کہیں بڑھ کر ہے، اور آج جس خاص جنت کی تسبیح کا ذکر ہم پورے تجسس اور توجہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، وہ تو جنت کی ایسی قیمتی چابی ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے دکھوں اور ناممکن نظر آنے والے مسئلوں کو بھی جڑ سے مٹا سکتی ہے۔ جمعہ کا دن ویسے بھی پورے ہفتے کے دنوں کا سردار اور سید الایام کہلاتا ہے۔ اس دن کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جمعے کے لیے آنے والوں کے نامہ اعمال میں خصوصی طور پر درج کرتے ہیں، اور اس دن درود شریف پڑھنے کی اتنی کمال فضیلت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا درود جمعے کے دن براہ راست مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس دن میں ایک ایسی قبولیت کی گھڑی چھپی ہوتی ہے جس میں بندہ اپنے رب سے جو بھی جائز حاجت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، جب یہ جمعہ محرم الحرام جیسے حرمت اور تقدس والے مہینے کا ہو، اور پھر وہ بھی اس مہینے کا آخری جمعہ ہو، تو اس کی روحانی فضیلت، اس کی قبولیت اور اس کی برکات کا احاطہ کرنا کسی بھی انسانی عقل اور سوچ سے باہر ہے۔ اس مبارک دن میں ذکر الہی، استغفار اور درود شریف کی کثرت بند دروازوں کو کھول دیتی ہے اور آسمانوں کی رحمتوں کو زمین پر کھینچ لاتی ہے۔ محترم عزیزو، تاریخ اسلام ایسے بے شمار روشن اور ایمان افروز واقعات سے بھری پڑی ہیں جو ذکر اور تسبیح کی اس ناقابل یقین طاقت کو روز روشن کی طرح ثابت کرتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انتہائی خوبصورت، رلا دینے والا اور ایمان افروز واقعہ یاد کیجئے، جب گھر کے کام کرتے کرتے وہ تھک جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے نازک اور مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک دن انہوں نے اپنے پیارے والد کائنات کے سردار
وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خادمہ کی درخواست کی۔ اب سوچئے، کیا دونوں جہاں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کو دنیا کی کوئی دولت یا کوئی مادی خزانہ دیا؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی لاجواب تسبیح عطا فرمائی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، کیا میں تمہیں وہ بے قیمت چیز نہ بتا دوں جو خادمہ سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہو؟ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ چند کلمات تمہارے لیے خادمہ سے کہیں زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہیں۔ یہ تسبیح آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی امت کے لیے ایک ایسا عظیم اور انمول تحفہ ہے جو نہ صرف دن بھر کی جسمانی تھکاوٹ کو معجزاتی طور پر دور کرتی ہے، بلکہ روح کو ایسا عمیق سکون بخشتی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں۔ اس عظیم واقعے سے یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ تسبیح اور ذکر کے ان بظاہر چھوٹے چھوٹے کلمات میں وہ بے پناہ روحانی طاقت اور کرشمہ چھپا ہے جو انسان کو دنیا کی سخت ترین مشکلات اور آخرت کے میدان دونوں میں اعلیٰ ترین کامیابی عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ہم جس خصوصی اور طاقتور جنت کی تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا لاجواب، مجرب اور حیرت انگیز عمل ہے جس نے بڑے بڑے مایوس، ٹوٹے ہوئے اور ہارے ہوئے دلوں کو وہ سکون بخشتا جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھے۔ جس انسان نے بھی اپنے رب پر کامل یقین کے ساتھ باوضو ہو کر گناہوں سے سچی توبہ کر کے اس خاص تسبیح کو محرم الحرام کے اس خاص دن میں یعنی جمعہ کے مبارک لمحات میں پڑھا، اس نے خود اپنی کھلی آنکھوں سے اپنی ویران زندگی میں معجزات برپا ہوتے دیکھے۔ یہ کوئی سنی سنائی یا من گھڑت بات ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے سچے رسول کی بتائی ہوئی وہ سچی، روشن اور سیدھی راہ ہے جو انسان کو دنیا کی ذلتوں سے نکال کر سیدھا جنت کے اعلیٰ درجات کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ شخص جو دنیا والوں کے دھتکارنے اور ٹھوکریں کھا کر بری طرح تھک چکا ہے، جس پر ہر طرح سے رزق کے دروازے بند محسوس ہو رہے ہیں، جس کا کاروبار ڈوب چکا ہو، جس کی کوئی دعا قبولیت کا راستہ نہ پا رہی ہو، جس کے گھر میں ہر وقت بیماری اور پریشانی کا ڈیرا ہو، اس کے لیے یہ تسبیح کسی آب حیات اور اندھیرے میں چمکتے ہوئے سورج سے کم نہیں۔ یہ وہ پرتاثیر کلمات ہیں جو عرش الہی کو محبت سے ہلا دیتے ہیں، جو اللہ کی وسیع رحمت کو شدت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور تقدیر کے لکھوں کو دعاؤں کے زور سے بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ خاص کلمات آخر کیا ہیں؟ ان میں ایسا کیا راز چھپا ہے؟ کس مخصوص وقت اور کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ وہ اپنا 100% اثر دکھائیں؟ یہ جاننا ہر اس شخص کے لیے از حد ضروری ہے جو اپنی زندگی میں ایک حقیقی، مستقل اور انتہائی مثبت تبدیلی لانے کے لیے بے چین ہے۔ لوگ اکثر مایوس ہو کر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں آخر کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم دن رات اتنے زیادہ وظیفے کرتے ہیں، اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ نتیجہ کیوں نہیں ملتا؟ اس الجھن کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور ہمارے مہربان رب کے درمیان ہمارے روزمرہ کے گناہوں، غفلتوں اور کوتاہیوں کی ایک نہایت موٹی اور سیاہ دیوار کھڑی ہو چکی ہوتی ہے جو ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچتے ہی نہیں دیتی۔ اس مضبوط دیوار کو گرانے اور اللہ سے تعلق دوبارہ جوڑنے کا سب سے بہترین اور طاقتور ترین طریقہ کثرت سے استغفار اور ایسی مسنون اور بابرکت تسبیحات کا ورد ہے۔ جب ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کر رو رو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر اور اپنی حیثیت کو مٹا کر ان خاص کلمات کی ادائیگی کرتا ہے تو اس محفل میں وہ تنہا نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کے نورانی فرشتوں کی آمین بھی شامل ہو جاتی ہے جو قبولیت کے دروازوں کو فوری طور پر کھول دیتی ہے۔ محترم عزیزو، آج کا یہ مبارک دن اور یہ لمحہ آپ کی آنے والی پوری زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے، آپ کے نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ اگر آپ صرف اس ایک بات کی گہرائی کو اپنے دل میں اتار لیں کہ یہ چند الفاظ
یہ تسبیح صرف زبان کی نوک سے ادا کرنے کی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کو محسوس کرنا ہے اور انہیں اپنے دل کی دھڑکن، اپنی سانسوں کی روانگی بنانا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو زندہ رہنے اور حرکت کرنے کے لیے ہر پل آکسیجن کی شدید ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح کو زندہ، بیدار اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور محرم کے اس آخری جمعے کی غیر معمولی اہمیت اور برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس خاص اور افضل ترین تسبیح کے ایک دانے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہیں اور دل سے کلمات ادا کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو ہمیشہ کے لیے مٹا رہے ہوتے ہیں، اور اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے جنت کے خوبصورت باغوں میں اپنے لیے ایک عظیم الشان محل تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ دنیا کی تمام سوچوں کو جھٹک کر تنہائی میں بیٹھ کر پورے خلوص سے نیت اور سچی تڑپ کے ساتھ ان طاقتور کلمات کا ورد شروع کریں گے تو آپ کو پہلے ہی دن خود اپنے اندر محسوس ہوگا کہ ایک عجیب سی ٹھنڈک، ایک بے نام سے خوشی آپ کے سینے میں اتر رہی ہے، ایک ایسا روحانی اطمینان جو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی دولت سے یا کسی بادشاہی سے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ مبارک روحانی سفر ہے جو فرش زمیں سے شروع ہو کر سیدھا عرش الہی تک جاتا ہے، اور اس عظیم سفر کی شروعات اس کی پہلی سیڑھی اسی لمحے سے، اسی سچی سوچ اور پختہ ارادے سے ہونی ہے کہ آج ہم نے ہر حال میں اپنے ناراض رب کو منا کر اسے راضی کر کے مصلی سے اٹھنا ہے اور اپنی دنیا و آخرت دونوں کو سنوارنا ہے۔ انسان جب سچے دل سے اپنے رب کو منانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے ایسے کھول دیے جاتے ہیں جیسے وہ کبھی بند ہی نہیں تھے۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھائے اور میں دوڑ کر اس کی طرف جاؤں۔ ہم دن رات دنیا کی اس اندھی دوڑ میں شامل ہیں جہاں ہر شخص دوسرے سے آگے نکلنے کی دھن میں اپنی آخرت، اپنا سکون، اپنی وہ اصل منزل بھول چکا ہے جس کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ دل کا سکون ہے، اور یہ سکون بازاروں میں بکنے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان اسے دولت کے عوض خرید لے۔ یہ سکون تو صرف اور صرف اس ذات کے ذکر میں پوشیدہ ہے جس نے ان دلوں کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ خبردار، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب تک یہ دل اس مالک کی یاد سے غافل رہے گا، یہ دنیا کی ہر نعمت پا کر بھی بے چین اور مضطرب ہی رہے گا۔ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ اور بالخصوص اس کا یہ آخری جمعہ ہمیں اسی بھولی ہوئی یاد کی طرف واپس بلانے آیا ہے۔ یہ دن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے انسان، تو کن فانی سہاروں پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے؟ تیرا اصل سہارا، تیرا اصل کارساز تو وہ رب ہے جس کے ایک کن سے پوری کائنات کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا کر اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ وہ انسان کے کانوں میں یہ سرگوشی کرتا ہے کہ تو نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، تیری نمازیں، تیری دعائیں، تیرے وظیفے اب کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ یہ مایوسی کفر کی ایک شکل ہے۔ اللہ تو وہ کریم ہے جو اپنے بندے کے خلوص دل سے بہنے والے ایک آنسو کے قطرے پر سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جب انسان اس کی پابندی کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حلال رزق کی فکر کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو اسے دنیا میں ہی جنت کے مزے چکھا دیتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص دنیا میں ہی جنتی کہلاتا ہے، یا فلاں عمل کرنے والا دنیا میں ہی جنت کا سکون پا لیتا ہے۔ آخر اس بات کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا دنیا میں جنتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش آ جائے گی اور اسے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔
دنیا میں جنتی ہونے کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ اس بندے کا دل دنیا کے خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اسے اپنے رب کی طرف سے آزمائش سمجھ کر مسکرا دیتا ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ تکبر کرنے کے بجائے سجدہ شکر میں گر جاتا ہے۔ اس کا دل ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اسے نہ رزق چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے نہ موت کا خوف۔ یہی وہ قلبی سکون اور بے خوفی ہے جسے دنیا کی جنت کہا گیا، اور یہ عظیم مقام صرف اور صرف کثرت ذکر اور اللہ سے پختہ تعلق کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس کی عظمت اور طاقت کا اندازہ آپ اس سچے اور مستند واقعے سے لگائیے جو احادیث کی مستند کتابوں میں درج ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا خاص کلمہ، کوئی ایسا خاص ذکر سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں خاص طور پر تجھے یاد کیا کروں اور تجھ سے دعا مانگا کروں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، میں تو کوئی ایسی خاص چیز چاہتا ہوں جو صرف میرے لیے ہو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ ہر مسلمان کے دل پر نقش ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے ذکر کا وہ بے پناہ وزن اور وہ ناقابل تصور طاقت جو کائنات کی ہر بڑی سے بڑی چیز پر بھاری ہے۔ جب زبان سے نکلنے والے چند کلمات کا یہ مقام ہے تو جو شخص اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا چلنا پھرنا اللہ کے ذکر اور اس کی بتائی ہوئی تسبیحات کے ساتھ گزارے گا تو اس کے درجات اور اس کی کامیابی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے زمین پر راستوں میں گھومتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی محفل یا ایسے شخص کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ تمہاری مطلوبہ چیز مل گئی۔ پھر وہ فرشتے ان ذکر کرنے والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور یہ نورانی ہجوم آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ محترم عزیزو، اس مقام پر میں آپ کو ایک نہایت ایمان افروز اور سکون بخش بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہم جس جنت کی تسبیح کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کا مکمل اور طاقتور طریقہ ہم اپنی آنے والی گفتگو میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اور اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس کے لیے کسی خاص وقت، کسی خاص جگہ یا کسی بہت مشکل عمل کی قید نہیں۔ اسلام کتنا پیارا اور کتنا آسان دین ہے جس نے ہمیں مشکلوں میں نہیں ڈالا۔ یہ جنت کی وہ خاص اور مستند تسبیح ہے جسے آپ نے آج محرم کے آخری جمعے کے دن سے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے۔ آپ نے اسے چلتے پھرتے، اڑتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، الغرض ہر اس حالت میں پڑھنا ہے جب آپ کی زبان فارغ ہو۔ اسے اپنی زبان کا ورد ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا اصل ہدف بنا لینا ہے۔ اس کا نہایت آسان لیکن انتہائی مجرب طریقہ صرف اتنا ہے کہ جب بھی آپ پوری یکسوئی کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنے کا ارادہ کریں تو اس کے شروع اور آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود شریف وہ عظیم کلام ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دعا درود شریف کے درمیان لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں بھیجی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، وہ سیدھی عرش پر دستک دیتی ہے اور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ جب آپ اس جنت کی تسبیح کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کر ساتھ پڑھیں گے اور پھر اسے اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی کے الجھے ہوئے دھاگے خود بخود سلجھنے لگیں گے۔
اور وہ راستے جو برسوں سے بند پڑے تھے وہ ایسے کھلیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ لیکن شرط یہ پھر بھی وہی ہے کہ اس تسبیح کے کلمات کے ساتھ آپ کا دل جڑا ہو، آپ کی پیشانی 5 وقت اللہ کے حضور سجدے میں جھکتی ہو، اور آپ کے رزق میں کسی حرام کا شائبہ تک نہ ہو۔ محرم کا یہ آخری جمعہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جمعے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جسے ساعت اجابت یعنی قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق اس خاص لمحے میں مسلمان بندہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ علماء کرام نے اس گھڑی کے حوالے سے مختلف اوقات بیان کیے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ خطبے کے دوران ہے، اور بعض کے نزدیک عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو جمعے کے اس پورے دن کو ہی غنیمت جانے اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے رب کو منانے میں لگ جائے۔ اور جب یہ جمعہ محرم جیسے عظمتوں والے مہینے کا ہو، جس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہو، تو اس دن مانگی گئی دعاؤں اور کیے گئے ذکر کی تاثیر 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہم دفتر میں ہوتے ہیں، ہم دکان پر ہوتے ہیں، مائیں بہنیں گھر کے کاموں میں الجھی ہوتی ہیں، لیکن کیا اللہ کو یاد کرنے کے لیے کام کاج چھوڑ کر کسی غار میں بیٹھنا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل کمال، اصل دین تو یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو اور دل اللہ کی یاد میں دھڑک رہا ہو۔ جب ایک ماں کھانا بناتے ہوئے درود شریف اور اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو اس کے کھانے میں روحانی نور اور برکت شامل ہوتی ہے جو پورے گھرانے کی سوچوں کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ جب ایک دکاندار رزق حلال کماتے ہوئے اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھتا ہے تو اس کی کمائی میں آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ محترم عزیزو، ہم جس جنت کی تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام الفاظ کا مجموعہ نہیں، وہ مستند کلمات ہیں جنہیں پڑھنے کی ترغیب خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نامہ اعمال میں نیکیوں کا ایسا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی ہر مشکل اور ہر پریشانی ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ جب انسان ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت بھر دیتا ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ دنیا اس کے حق میں کیا فیصلہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آسمانوں کا بادشاہ اس کے ساتھ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، جہاں سگے رشتہ دار تک مشکل وقت میں منہ پھیر لیتے ہیں، وہاں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ آج محرم کے اس آخری جمعے کو، اس مبارک دن کو اپنی زندگی کا ایک نیا نقطہ کا آغاز بنائیں، اپنے رب سے سچی توبہ کریں، اپنے پچھلے تمام گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، اور یہ پکا ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے اپنی زبان کو غیبت، چغلی اور فضول باتوں سے بچا کر صرف اور صرف اپنے خالق کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ وہ تسبیح جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی ہے، جو آپ کو دنیا کے دکھوں سے نکال کر جنت کی ابدی راحتوں کے سائے میں لے جانے والی ہے، جسے پڑھ کر انسان اس دنیا میں جنت کا سکون اور جنتیوں والا اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ وہ خاص تسبیح آخر کیا ہے اور اسے کس خوبصورت طریقے سے اپنی روح کا حصہ بنانا ہے، یہ راز اب ہمارے آنے والے لمحات میں پوری طرح کھلنے والا ہے، تاکہ آپ اس پر عمل کر کے اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگا سکیں۔ وہ تسبیح یہ ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ بلند و برتر کی مدد کے بغیر نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے، ان کا بیٹا دشمنوں کی قید میں چلا گیا اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سخت پریشانی کے عالم میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، بیٹا بھی قید میں ہے اور غربت کا یہ عالم ہے کہ فاقوں تک نوبت آ چکی، ہم کیا کریں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور ارشاد فرمایا: تم
لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کرو۔ انہوں نے اپنے گھر جا کر اس عمل پر اتنے کامل یقین کے ساتھ عمل کیا کہ دن رات ان کی زبان پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے کہ ایک رات اچانک ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ان کا بیٹا صحیح سلامت کھڑا تھا اور اپنے ساتھ دشمنوں کے اونٹ کا ایک بہت بڑا ریوڑ بھی لایا، کیونکہ دشمنوں کی غفلت کی وجہ سے وہ قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور راستے میں یہ مال بھی ان کے ساتھ ہاتھ آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس جنت کی تسبیح کا وہ معجزہ جو بند راستوں کو کھول دیتا ہے اور وہاں سے رزق کے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دنیا کے تمام وظائف اور تمام تسبیحات اسی وقت اثر دکھاتی ہیں جب انسان کا اپنا کردار، اس کا عمل بھی اسلام کے مطابق ہو۔ اگر ایک شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، لیکن وہ رات کو بیٹھ کر 1000 بار بھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں تو اس وظیفے کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ نماز دین کا ستون ہے، یہ وہ فرض ہے جس کی معافی کسی حال میں نہیں ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں تو آپ گویا اپنے رب کے در سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک تسبیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آخری جمعہ محرم کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔